اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ شب کا پچھلا پہر گزر چکا ہے۔ رات پر فضا میں چاندنی بکھیرتا چاند بھی ستاروں کے جھرمٹ میں واپسی کے سفر پر گامزن ہے۔ یثرب کے ایک سبز کھجور کے باغ کے درمیان واقع خوبصورت حویلی کے اسٹڈی روم میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم امام اور سردار حسین بن اسلام تریت کے مطالعہ میں مصروف ہیں۔ آج پھر ان کی سوچ کا محور تریت کی وہی حصہ ہے کہ جہاں مکے میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی بشارت تحریر ہے۔ حسین کچھ عرصے سے محسوس کر رہے ہیں کہ وہ جب بھی تریت کی ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں ایک عجیب کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ انہیں تریت میں تحریر کردہ آخری نبی کی آمد کی تمام نشانیاں ہوتی نظر پوری آ رہی ہیں، اور وہ پھر ایک جگہ یہ بھی تحریر ہے ان کے لوگ انہیں مکے سے ہجرت پر مجبور کر دیں گے اور وہ یثرب میں مستقل قیام کریں گے۔ تو کیا میں اللہ کے اس آخری رسول کا دیدار کرنے کا شرف حاصل کر سکتا ہوں؟ یہ سوال ایک شدید خواہش کے روپ میں ڈل کر انہیں بے چین بے قرار کر دیتا ہے۔ حسین بن اسلام کا سلسلہ نسب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملتا ہے۔ ناظرین، 11 نبوی کی بات ہے کہ جب بنو خزرج کے 6 افراد مکہ مکرمہ کے اور رسول اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے مدینہ واپس آ گئے۔ حسین بن اسلام کو اطلاع ملی تو انہوں نے فوراً ان افراد سے ملاقات کی اور رسول اللہ کے بارے میں تفصیل معلوم کی۔ وہ لوگ جیسے جیسے تفصیل بیان کرتے جاتے، حسین کی آنکھوں میں تریت کی تحریر کردہ علامتیں حقیقت کا روپ دار کر آتش شوق بھڑکاتی جا رہی تھیں۔ اب ایک علامت کی تصدیق اور باقی تھی، اور وہ تھی یثرب کی طرف ہجرت۔ حسین بن اسلام اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اے خداوند قدس، مجھے اتنی زندگی عطا فرما کہ میں شہر یثرب میں تیرے آخری نبی کی زیارت کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ ناظرین، وہ کہتے ہیں کہ ایک صبح میں اپنے باغ میں درختوں سے کھجوریں اتروا رہا تھا کہ میری چچی خالدہ بنت حارثہ بھی میرے ساتھ تھیں۔ میں نے سنا کہ ایک شخص رسول اللہ کی مدینہ منورہ آمد اور قبا میں قیام کا اعلان کرتا پھر رہا ہے۔ اس خبر نے میرے جسم میں بجلی سی دلوا دی اور میں بے اختیار کہنے لگا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چچی نے یہ سن کر مجھے برا بھلا کہا اور بولی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کا سنتا تو یہ نعرہ لگاتا۔ میں نے انہیں سمجھایا، چچی خدا کی قسم، یہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ چچی بولی، اچھا، جن کے بارے میں تم ہمیں تریت کی آیات پڑھ کر سناتے رہے؟ میں نے کہا، ہاں، یہ وہی ہیں۔ حسین کہتے ہیں، میں نے بوڑھی چچی کو گھر چھوڑا، قبا کی جانب چل پڑا۔ جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جان نثاروں کا مجمع لگا ہوا ہے۔ میں کسی نہ کسی طرح اندر پہنچ گیا۔ میں نے سنا کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، لوگوں، اسلام کو پھیلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، جب رات میں لوگ محو خواب ہوں تو عبادت کرو اور اللہ کی جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی جانب دیکھا، ایمان کی روشنی سے منور چہرہ، ماہ خورشید سے زیادہ چمکتی پیشانی، نور الہی سے روشن، خوبصورت بڑی آنکھیں کہ جنہیں دیکھ لیں اسے اپنا گرویدہ بنا لیں، دندان مبارک جیسے سفید موتی چمکتے ہوں، شب تاریخ میں جو ستاروں سے زیادہ چمکتے، میانہ قد، سرخ اور سفید رنگت، بات کریں تو لبوں سے پھول جڑیں، مسکرائیں تو فضا میں نغمگی بکھر جائے، جہاں موجود ہوں وہاں مقام مشک و عنبر سے مہک جائیں، تو میں نے جان لیا کہ یہی اللہ کے آخری اور سچے نبی ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 3 باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، علامت قیامت میں سب سے پہلی علامت کون سی ہے؟ نمبر 2، اہل جنت کو پہلی چیز کھانے کو کیا ملے گی؟ نمبر 3، کیا وجہ ہے کہ بچہ کبھی تو ماں کی شکل پر ہوتا ہے اور کبھی باپ کی شکل پر؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں سوالوں کے جواب اس طرح دیے۔ پہلے سوال کا آپ نے جواب دیا، قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی جانب ہنکال لے جائے گی۔ دوسرے سوال کا آپ نے جواب دیا، اہل جنت کی پہلی خوراک مچھلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا ٹکا رہتا ہے وہ ہوگی۔ تیسرا آپ نے فرمایا، اگر ماں کا۔ جب آپ نے ان تمام سوالوں کے جواب سنے تو آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین سے تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ وہ گھر تشریف لائے اور تمام اہل خانہ کو اسلام کی دعوت دی، جس پر سب نے اسلام قبول کر لیا۔ ان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچی حضرت خالدہ بھی شامل تھیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں کو ہدایت کی کہ فی الحال چند دنوں کے لیے اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر نہ کریں۔ گھر والوں کو مشرف با اسلام کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب یہودی جانتے ہیں کہ میں ان کا سردار اور ان کے سردار کا بیٹا ہوں، ان سب سے زیادہ عالم ہوں اور ان سب سے زیادہ علم رکھنے والے کا بیٹا ہوں۔ آپ ان سے میرا حال تو دریافت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو بلوا لیا۔ یہودی آئے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر چھپ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ حسین بن سلام تم لوگوں میں کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے کہا، وہ ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار کا بیٹا ہے، ہم سب سے زیادہ عالم اور ہم سب سے زیادہ عالم کا بیٹا ہے، وہ ہم سب سے بہتر اور ہم سب سے بہتر آدمی کا بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ مسلمان ہو جائے۔ یہودی کہنے لگے، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے ابن اسلام باہر آؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور کہا، اے یہودیو، اللہ سے ڈرو، تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، حق کے ساتھ آئے ہیں۔ یہودیوں نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، تم سب سے بدتر اور سب سے بدتر آدمی کے بیٹے ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی ہی میں ان کے لیے جنت کی بشارت دے دی تھی۔